ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، شکران نعمت اور کفران نعمت کے عنوان سے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 34ویں آیت کے ذیل میں اس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی تیسری قسط ہدیہ سماعت ہے. رب کریم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تم نے ہم سے سوال کیا ہم نے وہ تمہارے لیے مہیا کر دی، اور اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو. یہ اور بات ہے کہ انسانوں میں ظلم کرنے والے افراد زیادہ ہیں، کفران نعمت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. خداوند عالم کو اس بات کا شکوہ ہے کہ انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بتاتا چلوں کہ خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ جن جن چیزوں کا تم نے ہم سے سوال کیا وہ ساری چیزیں ہم نے تم کو عطا کر دیں. حالانکہ بات اس سے کہیں آگے ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم نے کبھی سوال بھی نہیں کیا، یا بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک صلوات پڑھیں آپ آگے تشریف لائیں.
مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اور سمٹ آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آگے نہ آنا پڑے، وہ جیسے جیسے آتے رہیں وہ بیٹھتے رہیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. اصل موضوع یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں خداوند عالم نے دی ہیں ہمیں، ان میں سے اکثر ایسی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شاید ہمارے پاس 95% نعمتیں، 98% نعمتیں ایسی ہیں جو اس نے بغیر سوال کے عطا کی ہیں، اس کا تو ہم نے سوال بھی نہیں کیا تھا. یا یہ کہہ لیا جائے کہ ہمیں تو سوال کا شعور بھی نہیں تھا کہ ہم سوال کر سکتے. ہمیں تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ اس دنیا میں جانے کے بعد ہمیں پیاس لگنے والی ہے. پیاس بھی کوئی شے ہے، بھوک بھی کوئی شے ہے، اس کا تو ہمیں علم بھی نہیں تھا. یعنی یہاں مفہوم یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا تم سوال کر سکتے تھے وہ سب ہم نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے چاہے سوال کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس نے ہمارے لیے تمام نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں. دنیا کا دستور یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک صلوات پڑھیں محمد. اس دنیا میں جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی جاتی ہے، انسان ان چیزوں کو مہیا کرتا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں پہلے ضرورت ہے اور بعد میں ایجاد ہے. ایجاد بعد میں ہے، ضرورت پہلے ہے. خداوند عالم کے یہاں ایسا نہیں ہے. اس کے یہاں ایجاد پہلے ہے، ضرورت بعد میں ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے بعد میں جنم لیتا ہے، ماں کے سینے میں کوثر و تسنیم پہلے چھلکنے لگتے ہیں. یعنی ضرورت بعد میں پڑنے والی ہے، اس ضرورت کو اس نے پورا پہلے سے کر دیا. بہت توجہ رکھیے گا. خداوند عالم کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے سسٹم میں سپلائی پہلے ہے اور ڈیمانڈ بعد میں ہے. انسان کے یہاں ڈیمانڈ پہلے ہے، سپلائی بعد میں ہے. اسی لیے اردو میں ایک محاورہ استعمال ہونے لگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جیسے جیسے ضرورت پڑتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان ایجاد کرتا جاتا ہے. انسان جو پیدا ہوا تو اسے ہدایت کی ضرورت تھی. بغیر ہدایت کے انسان کسی کام کا نہیں ہے. بغیر ہدایت کے انسان میں اور دیگر مخلوقات میں کوئی امتیاز نہیں ہے. کوئی امتیاز نہیں، سرے سے کوئی امتیاز نہیں اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو. تو دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنی آنکھوں پہ ناز کر رہے ہیں کہ میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں. آپ سے زیادہ اچھی آنکھیں باز کے پاس ہیں. وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور سے ندی میں تیرنے والے اپنے شکار کو دیکھ بھی لیتا ہے اور آ کے اس کا شکار بھی کر لیتا ہے. آپ سے زیادہ تیز آنکھ اس کے پاس ہے. آپ اپنی آنکھوں پہ غرور کریں گے، آپ اپنی آنکھوں پہ ناز کریں گے، آپ اپنے قوت بازو پہ ناز کریں گے. آپ سے زیادہ پھرتیلا گھوڑا ہوتا ہے، آپ سے زیادہ طاقت اس کے جسم میں ہوتی ہے. آپ اپنی طاقت پہ ناز کریں گے تو آپ سے زیادہ طاقت شیر کے پاس ہوتی ہے. آپ محنت پہ ناز کریں گے تو آپ سے زیادہ دوسرے جانور جو ہیں وہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کن چیزوں پہ ناز کر سکتے ہیں؟ شکم پہ ناز کریں گے تو ماشاءاللہ سے گائے ہم سے کہیں زیادہ کھاتی ہے. ہم ان مادیات میں دنیا میں کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارا مقابلہ ہی معنوی ہے. بہت توجہ رکھیے گا. ہمارا مقابلہ ہی معنوی ہے. خداوند عالم نے بے پناہ نعمتوں میں، ابھی محرم سے ٹھیک پہلے ایک بزرگ عالم دین آیت اللہ فاطمی نیا کا ایران میں انتقال ہو گیا. کینسر کے پیشنٹ تھے، وہ بھی کینسر کے پیشنٹ تھے، ان کی اہلیہ بھی. ایک ہی گھر میں 2 لوگ، اور مسلسل یہ بیماری چل رہی تھی. بہت توجہ رکھیے گا. مسلسل یہ بیماری چل رہی تھی. ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھ لیا کہ بابا آپ امام حسین کے ذاکر ہیں، بہت مشہور ذاکر تھے، بہت مشہور ذاکر تھے. آپ گوگل پہ بھی فاطمی نیا ٹائپ کریں گے نا تو ان کا پورا جو ہے وہ بایو ڈاٹا آپ کے سامنے آ جائے گا، ان کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ ادھر تشریف لے آئیں. گیٹ بند ہو چکا ہے، آنے کا راستہ بند ہو چکا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اندر کافی جگہ ہے.
دوسروں کے آنے کے لیے اگر آپ راستہ مہیا کریں گے تو انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی زندگی میں فراخی عطا کرے گا۔ ادھر بالکل جگہ خالی ہے، گیٹ کو اگر چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر۔ اہلیہ بھی ان کی مریض تھیں، خود بھی مریض تھے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے کہہ دیا کہ بابا آپ امام حسین کے ذاکر ہیں، اور اس کے بعد بھی اتنی ساری پریشانیاں آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں، آپ مریض، والدہ مریض، جیسے ساری بلاؤں نے ہمارے گھر کی طرف منہ کھول دیا ہو۔ تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فارسی میں انہوں نے کہا ما غرق نعمتی، ہم خدا کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ تم بلاؤں کی بات کر رہے ہو، تم مصیبتوں کی بات کر رہے ہو، ہم نعمتوں میں غرق ہیں۔ کن کن نعمتوں کا احسان ادا کریں، شکر ادا کریں۔ پورا وجود نعمتوں میں غرق ہے، اور ایک ایسی تعبیر ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم خدا کی کتنی نعمتوں میں غرق ہیں۔ جیسے مچھلی پانی میں ہو اور اسے پانی سے نکال دیا جائے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت میں تھی، ویسے ہی ہم خدا کی نعمتوں میں ایسے غرق ہیں کہ جب اس سے نکل جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمتوں میں غرق ہیں۔ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، پانی سے آپ اسے نکال دیجئے تڑپتی رہے گی، تڑپتی رہے گی، تڑپ تڑپ کے بتائے گی کہ کتنی زیادہ نعمتوں میں ہم غرق تھے۔ جب تک انسان نعمتوں میں ہوتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی نعمتوں میں ہے۔ جب وہ نعمتیں اس سے دھیرے دھیرے سلب کر لی جاتی ہیں تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی نعمت تھی۔ ہمارے مرجع تقلید تھے آیت اللہ تہرانی، بیٹھے ہوئے تھے، کوئی شاگرد ان سے ملنے کے لیے آیا اور انہوں نے پہچان تو لیا اسے، بہت بزرگ ہو چکے تھے، پہچان تو لیا، لیکن ایک حدیث انہیں سنانا چاہ رہے تھے۔ دیکھو کہ تم آ گئے، میں ایک حدیث تمہیں سنانا چاہ رہا تھا۔ وہ کیا حدیث ہے؟ پیغمبر اکرم کی، یہ میں ان کی ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ انہیں وہ حدیث یاد نہیں آ رہی تھی، بہت زور لگایا، بہت زور لگایا۔ چونکہ شاگرد کو موضوع معلوم تھا کہ کس موضوع کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، تو شاگرد نے فوراً کہا شاید آپ اس حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگا ہاں دیکھو یہی حدیث، پوری زندگی اس حدیث سے میرا سروکار رہا ہے، اور یہ حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ وہ قرآن مجید میں آیت ہے نا کہ جس میں خدا بتاتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کیا آیت ہے؟ اب وہ آیت سوچنے لگے، وہ آیت بھی نہیں یاد آ رہی ہے، تو پھر شاگرد نے یاد دلایا شاید آپ اس آیت کی طرف بات کر رہے ہیں۔ لکئی ارذل العمرہ، پوری آیت انہوں نے پڑھی، وہ آیت خود مجھے بھی یاد نہیں، کہنے کہ دیکھو یہ آیت ہے، میں اس آیت کو یاد کر رہا تھا۔ پھر وہ ہنستے ہنستے رونے لگے، تو شاگرد نے پوچھا رونے کا سبب؟ کہنے لگے پوری زندگی خدا نے ایک شارپ ذہن عطا کیا تھا، جب جس آیہ کریمہ کو، جس حدیث کو ایک بار پڑھ لیتا تھا وہ یاد رہتی تھی۔ اس ذہن کا کبھی شکریہ نہیں ادا کیا تو اس نے یہ نعمت ہم سے سلب کر دی، اس کا ہم نے شکریہ نہیں ادا کیا، یہ نعمت بھی ہم سے چھن گئی۔ جو نعمتیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا شکریہ ادا کیجئے۔ معبود میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں تو چیزوں کو سمجھتا ہوں، لیکن جتنی بھی نعمتیں خداوند عالم نے دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں ہر نعمت کی قیمت ہوتی ہے، ہر نعمت کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی بہت ساری الگ الگ نعمتیں ہیں، الگ الگ قیمتیں۔ مثلا مٹی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے نا۔ سونا بھی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کے لیے سونا مٹی ہے اور مٹی سونا ہے، یعنی قیمتیں فرد کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرد کے ساتھ ساتھ قیمتیں، آپ کے لیے سونا قیمتی ہے، آپ کے لیے سونا بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے سونا قیمتی نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے مٹی قیمتی ہے۔ آپ کے لیے مٹی کسی حیثیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی،
تو آپ نعمتوں کی قیمتیں لگا سکتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا طویل موضوع ہے کہ نعمتوں کی قیمت کیا ہے۔ خود انسان کا وجود ایک نعمت ہے، اس کی قیمت کیا ہے، میری اپنی قیمت کیا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ حدیث ہے، آپ سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے اچانک پوچھنے لگے تم لوگوں کی قیمت کیا ہے، ایک انسان کی قیمت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا رسول خدا کا رسول بہتر جانتا ہے کہ ایک انسان کی قیمت کیا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا ایک انسان کی سب سے کم قیمت جنت ہے، سب سے کم قیمت ایک انسان کی جنت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کبھی خود کو بیچنے کا ارادہ ہونا تو کم قیمت پہ مت بیچنا، کم سے کم جنت کی قیمت پہ بیچنا۔ کبھی اپنا سودا کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے کم قیمت جو لگانا وہ جنت کی لگانا، اس سے کم مت لگانا۔ یہ بڑا قیمتی مرحلہ ہے کہ کون کس چیز میں بک جا رہا ہے۔ تمہاری کم سے کم قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ ہر چیز کی الگ الگ قیمتیں ہیں۔ سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے جو خداوند عالم نے عطا کی ہے؟ سب سے قیمتی نعمت، حالانکہ یہ جو مادی نعمتیں خداوند عالم نے ہمیں دی ہیں، جس کے لیے میں پہلی مجلس سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میری ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری نعمتیں میری ذاتی نہیں ہیں، میرا اپنا نہیں۔ دیکھیے ایک انسان اس دنیا میں اس قدر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو بارش چاہیے ہوتی ہے تو دھوپ ہوتی ہے، اور دھوپ چاہیے ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے۔ آپ کو اندھیرا جس وقت چاہیے ہوتا ہے اس وقت روشنی ہوتی ہے، جس وقت آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے اس وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ کو سردی چاہیے، گرمی ہو رہی ہے، آپ کو گرمی چاہیے تو سردی ہو رہی ہے۔ کوئی بھی موسم تو آپ کے مزاج سے نہیں چلتا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں آج دیکھیے بارش ہو گئی، واقعی بڑا لطف ہے خدا کا، بڑا کرم ہے، بڑے موقع سے بارش ہو گئی، آپ کو یہ لگ رہا ہے۔ یہ جو بارش نہیں ہو رہی ہے، نہ ہونا عین نعمت ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہونی چاہیے، لیکن جو دنیا چلا رہا ہے اس کو لگ رہا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کا لگنا زیادہ صحیح ہے یا اس کا لگنا زیادہ صحیح ہے؟ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنے حساب سے دنیا چلا رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے بڑی گرمی ہے، بڑی دھوپ ہے، اس وقت بارش ہونی چاہیے، آپ مدھیہ پردیش میں چلے جائیے، وہاں مسلسل بارش ہو رہی ہے اس وقت۔ میں ٹھیک محرم کے بعد وہیں تھا، مسلسل لوگوں کا مجلسوں میں آنا دوبار ہو چکا ہے۔ لوگ شکایت کریں مولانا بارش ہے کہ رک نہیں رہی ہے۔ ہم نے کہا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں رک رہی ہے تو غلط ہو رہا ہے، لیکن جو کائنات چلا رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس وقت بارش کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ نہیں چلا رہے ہیں، آپ ڈیپینڈ ہیں کسی کے اوپر جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہر آدمی جو شادی کرتا ہے اور اس کے بعد صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا یوسف کی طرح پیدا ہو؟ ہر آدمی یہی چاہتا ہے، لیکن بیٹا کس کی طرح پیدا ہوتا ہے؟ جس کی طرح خدا چاہے۔ اس کی تصویر خدا بناتا ہے، آپ نہیں بناتے ہیں۔ آپ کے حساب سے اس کی تصویر رحم مادر میں نہیں بن رہی ہوتی ہے، اس کی تصویر کائنات کا وہ مصور بنا رہا ہوتا ہے جس نے ساری تصویریں بنائی ہیں اور کسی تصویر کو ریپیٹ کر کے نہیں بنایا ہے۔ یہی تو اس کا اعجاز ہے، یہی تو اس کا اعجاز ہے۔ یہ جملہ میرا پرانا ہے کہ کائنات میں اتنے چہرے بنانے والے خدا نے ایک چہرے کو بھی ریپیٹ کر کے نہیں بنایا، کسی ایک چہرے کو۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دادا کی طرح ہے، یہ اپنے ابا پر گیا ہے۔ شباہت ہو سکتی ہے، ریپیٹیشن نہیں ہو سکتا ہے۔ جھلک پائی جا سکتی ہے، ریپیٹ کہاں سے کرے گا؟ وہ کوئی سانچے میں رکھ کے تھوڑی بناتا ہے، وہ کن سے بناتا ہے۔ اور جو کن سے بناتا ہے اس کے پاس چہروں کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس رنگوں کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس آوازوں کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس فرش پہ نہیں ہیں، باہر سن رہے ہیں، وہ سن کے بتا دیں گے کون بول رہا ہے۔ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں بول رہا ہوں؟ وہ باہر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ شاید نامدار صاحب بول رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ نامدار بول رہے ہیں؟ کہ میں ان کی آواز پہچان، تو اتنی بڑی کائنات میں خدا نے یہ آواز صرف ایک انسان کو دی ہے۔ آپ نعمتوں کا اندازہ لگائیں۔ اگر وہ سب کو ایک جیسی آواز دے دیتا تو فون پر کون بول رہا ہے پتہ کیسے چلتا؟
آپ نے کبھی اس نعمت کے اوپر غور کیا کہ سب کو اس نے الگ الگ آوازیں دی ہیں؟ آپ کا بڑا بیٹا آپ کو فون کرتا تو آپ اس کی بھی آواز پہچان جاتے ہیں، چھوٹا بیٹا فون کرتا تو اس کی بھی آواز پہچان جاتے ہیں۔ کیسے؟ یہ آواز پہچاننے کا ہنر آپ کے اندر نہیں ہے، آواز دینے والے کا ہنر ہے۔ جب جب انسان اس کی نعمتوں کو یاد کرے گا، اپنا قصیدہ نہیں پڑھے گا، منعم کا قصیدہ پڑھے گا جس نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ چہرے اگر سب کے ایک جیسے بناتا تو پاسپورٹ کیسے بنتے بھائی؟ فنگر پرنٹ سب کے ایک جیسے ہوتے تو آدھار کارڈ کیسے بنتے؟ آنکھوں کا یہ جو کیپشن ہے جو خداوند عالم نے یہ آنکھوں کی بناوٹ بنائی ہے، اگر یہ سب کی ایک جیسی ہوتی تو آپ آنکھوں میں ڈالتے، وہ جو مشین بنائی گئی ہے اس میں جب آپ اپنی آنکھیں ڈالیں گے تو پھر آپ ہی کا آدھار کارڈ کیوں آ رہا ہے، کسی اور کا کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کو آپ کے جسم کو بنانے والے نے اوپر سے لے کر نیچے تک بالکل الگ بنایا، اور جو آپ کو بنایا وہ کسی کو نہیں بنایا۔ کیا یہ کم بڑی نعمت ہے؟ آپ ان نعمتوں پر صرف تصور کرتے چلے جائیے۔ یہ جو آپ کو تصویریں کھنچانے کا شوق ہے، یہ پورا کیسے ہوتا اگر وہ الگ صورت آپ کی نہ بناتا؟ آپ آئینے کے سامنے خود پر ناز کیسے کرتے اگر وہ آپ کو الگ نہ بناتا؟ تو اسی لیے اس کے بھیجے ہوئے ہادی نے آئینہ دیکھنے وقت کی بھی دعا بتا دی، کہا جب آئینہ دیکھو تو کہو اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، پالنے والے جیسے تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا ہے ویسے ہی میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے، کردار بھی اچھا بنا دے۔ توجہ فرمانے، آپ کو الگ چہرہ اس نے دیا، مجھے الگ چہرہ اس نے دیا، آپ کو الگ آواز دی، مجھے الگ آواز دی، آپ کو الگ فنگر پرنٹس دیے، مجھے الگ دیے، آپ کو الگ رنگ دیا، مجھے الگ رنگ دیا۔ یہ باتیں میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کی مجلسوں میں، لیکن چونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے میں اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی کائنات میں بہت سارے لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہوں گے، اتنی بڑی کائنات میں جہاں پر خداوند عالم نے یہ جو الگ الگ کنٹریز بنی ہیں، الگ الگ خطے بنے ہیں، ان تمام خطوں میں الگ الگ رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں انہی رنگوں اور نسلوں کی بنیاد پر تقسیم بھی کیا گیا، جبکہ وہ چاہتا کہ اس بنیاد پر کسی کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، سب کا رنگ میں نے دیا ہے۔ تم رنگ کی بنیاد پر انسانوں کو کیسے تقسیم کر سکتے ہو؟ رنگ تو میرا دیا ہوا، رنگ اگر کسی بنیاد پر تم تقسیم کرو گے تو وہ رنگ خدائی ہونا چاہیے، وہ تمہارے اپنے جسموں کا رنگ نہیں ہونا چاہیے، وہ خدائی رنگ، صبغت اللہ قرآن مجید نے کہا ہے، خدائی رنگ، اس بنیاد پر تم تقسیم کر سکتے ہو۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقسیم کرنا ہے تو یاد رکھو سب سے مکرم وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہیں۔ تم رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، اس بنیاد پر تقسیم نہیں کر سکتے۔ کیسے تقسیم کرو گے؟ تم کو لگ رہا کہ اس کا رنگ الگ ہے، میں نے کائنات کے ہر فرد کا الگ رنگ رکھا ہے۔ آپ نے کتنی آسانی سے یہ جملہ سن لیا، خدا نے کائنات کے ہر فرد کا رنگ الگ رکھا ہے۔ میں پھر سے اس جملے کو ریپیٹ کروں، ہندوستان میں معمولاً گندمی رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ جہاں بھی بیٹھیے اپنے رنگ کو، اپنے جسم کے رنگ کو کسی بھی ساتھی کے جسم کے رنگ سے ملائیے گا، آپ کا رنگ اس کے رنگ سے نہیں ملے گا۔ یہ اس کی قدرت ہے، آپ کے جسم کا رنگ اس کے رنگ سے نہیں ملے گا، الگ ہوگا۔ جہاں سارے کے سارے کالے لوگ پائے جاتے ہیں نا، اس نے اس بلیکنس میں بھی اتنی ویرائٹیز رکھی ہیں کہ کسی کالے کا رنگ کسی کالے سے بھی نہیں ملتا۔ عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب قدرت ہے اس کی۔ سب کو اس نے الگ رنگ دیا، سب کو اس نے الگ طاقتیں دی، سب کو اس نے الگ صلاحیتیں دی۔ یہ سب الگ اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم اپنی شخصیت خود بناؤ۔ ہمارے یہاں کاپی پیسٹ کرنے کو نہیں کہا گیا ہے کہ ان کی نقل کرو، ان کی طرح بنو۔ کسی کی طرح کیوں بنو گے؟ تم اپنی طرح بنو۔ تم کو خدا نے الگ صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے،
اور جب انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو آپ یقین جانیں ہر شخص جو اپنی صلاحیتوں کو کما حقہ استعمال کرتا ہے، یعنی ان نعمتوں کا استعمال. آپ کو کیا لگتا ہے علامہ اقبال کو زیادہ دماغ دیا گیا تھا؟ علامہ ہلی کے پاس زیادہ دماغ تھا؟ علامہ طباطبائی کے پاس زیادہ اچھی نظر تھی؟ نہیں، نظر بھی خدا نے سب کو برابر دی ہے، دماغ بھی سب کو برابر دیا ہے. انسان انہی نعمتوں کے استعمال سے کبھی ہلی بنتا ہے، کبھی طباطبائی بنتا ہے، کبھی خمینی بنتا ہے. نعمتیں اس نے سب کو برابر دی ہیں. کہا تم اگر استعمال کرنا میں مثلا مثال کے طور پر بہت سامنے کی اور آپ کے روزمرہ کی مثال ہے جس کو آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے اپنی زندگی میں. چونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. مثلا قرآن نے 2 طاقتوں کو انٹروڈیوس کیا، ایک جناب موسیٰ اور ایک فرعون، ایک حق کی طاقت اور ایک باطل کی طاقت. فرعون کے پاس کیا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. فرعون کے پاس کیا کیا ہے؟ فوج ہے، حکومت ہے، اسلحے ہیں، طاقت ہے، مال و منال ہے، یعنی پوری دنیا ہے اس کے قدموں میں. موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ فوج ہے؟ نہیں. لوگ ہیں؟ نہیں. تلواریں ہیں؟ نہیں. مال و منال ہے؟ نہیں. رہنے کو اچھا گھر تک تو ہے نہیں. ابتدائی پرورش تک تو فرعون کے گھر میں ہوئی ہے. رہے گا کیا؟ جینا محال تھا. پیدا ہوئے 90,000 بچے قتل ہوئے تب جا کے پیدا ہوئے ہیں. مشکل سے تو پیدا ہوئے ہیں. ابتدائی زندگی فرعون کے گھر میں گزری. کچھ بھی تو نہیں ہے. جیتا کون؟ فتح کس کی ہوئی؟ ہارا کون؟ غرق کون ہوا؟ دریائے نیل قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، آج بھی ہے. دریائے نیل آج بھی موجود ہے. جو قرآن نے مثال دی ہے کہ جس دریا میں فرعون غرق ہوا ہے وہ آج بھی موجود ہے. توجہ رکھیے گا. موسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا، فرعون کے پاس بظاہر سب کچھ تھا. جس کے پاس سب کچھ تھا قرآن نے کہا وہ ہار گیا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا قرآن نے کہا وہ جیت گیا. آپ مذہبی لوگ ہیں، جیت گئے. کس کے بلبوتے جیتا؟ یہ اپنی دارائی کو، اپنی توانائی کو اپنی ذاتی سمجھتا تھا. ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کو خدائی سمجھتے تھے. میں پہلی مجلس سے یہی بات عرض کر رہا ہوں. اس کے پاس جو کچھ بھی تھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں اسلحے پر ڈیپینڈ کرتا ہوں، یہ سوچ رہا تھا کہ میں فوج پر ڈیپینڈ کرتا ہوں، میں طاقت پر ڈیپینڈ کرتا ہوں، میں مال و منال پر ڈیپینڈ کرتا ہوں. موسیٰ نے بتایا ان سب پہ بھروسہ کرنے والے کے مقدر میں ہار آتی ہے، خدا پر بھروسہ کرنے والے کے مقدر میں جیت آتی ہے. تمہارا اپنا کچھ تھوڑی ہے، تمہارا اپنا کیا؟ ٹھیک ہے آپ نے یہاں تک سن لیا. جیتے جناب موسیٰ. قرآن اس واقعے کو نقل بھی کر رہا ہے کہ ہاں جیت گئے. کیوں نقل کیا قرآن نے؟ کیوں نقل کیا؟ اس لیے کہ ہم اس کو جھوم جھوم کے پڑھیں اور ثواب لیں. اور ہمارے یہاں کسی کی موت ہو گئی تو پھر سارے قرآن لوگوں کے ہاتھ میں بانٹ دیے گئے کہ لیجئے پڑھیے، تاکہ مردے کو کچھ زندہ کو ملے نہ ملے، مردے کو مل جائے. اس قرآن سے مردے کو کچھ نہیں ملے گا جس سے زندوں کو بھی نہ مل سکے. پہلے زندہ لینے کی کوشش تو کریں. قرآن زندہ کتاب ہے دوستو. آئنسٹائن کی کتاب پڑھنے پر آپ کو افتخار ہوتا ہے، آئنسٹائن کے خدا کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے پر آپ کو فخر نہیں ہوتا. اور وہ سب سے زیادہ مظلوم بیچارہ وہ مولوی ہے جو اللہ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھا رہا ہے. سب سے زیادہ مظلوم. ایک وہ ثواب کی چاشنی ہم کو چٹا دی گئی کہ ہاں بس یہ ثواب، آپ اس کو پڑھیے ثواب ملے گا. اور توجہ رکھیے گا، قرآن زندہ کتاب ہے. آپ نے بھی وہ قرآن پڑھا، میں نے بھی پڑھا، امام خمینی نے بھی پڑھا. میں بالکل زندہ مثالیں دیتا ہوں، میں بالکل زندہ مثالیں دیتا ہوں. قرآن ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، امام خمینی نے بھی پڑھا. اس واقعے کو آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، امام خمینی نے بھی پڑھا. امام خمینی نے جناب موسیٰ اور فرعون کے واقعے سے یہ لیا کہ چاہے تمہارے پاس حکومت نہ ہو، چاہے تمہارے پاس طاقت نہ ہو، چاہے تمہارے پاس اسلحے نہ ہو، چاہے تمہارے پاس لوگ نہ ہوں، لیکن اگر تم خدا کے لیے قیام کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اپنے فرعون کو ڈبا سکتے ہو، تم بھی
بھی اپنے فرعون سے لڑ سکتے ہو، اس زمانے کے فرعون کے پاس بھی سب کچھ تھا، وہ اپنی فرعونیت پہ ناز کرتا تھا، موسیٰ کے پاس خدا تھا۔ خمینی یہ کہہ کے آگے بڑھے جو موسیٰ کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے۔ ہم نے خدا تھوڑی تبدیل کر لیا ہے، تم موسیٰ بن کے تو دیکھو، تمہارے زمانے کا فرعون غرق ہو کے رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بے پناہ نعمتیں خداوند عالم نے ہمارے حوالے کر دی، بے پناہ نعمتیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر پہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے یہ بتا دوں ان نعمتوں میں بڑی نعمت کیا ہے؟ آنکھ، کان، ٹھیک ہے، زبان، عقل، روح۔ شاید بعض لوگوں کو یہ لگے کہ روح سب سے بڑی نعمت ہے، روح نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، ہمارا وجود روح سے ہے۔ آنکھ، کان، ناک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روح نہ ہو تو کوئی آنکھوں سے تھوڑی دیکھتا ہے، روح سے دیکھتا ہے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی پاور روح سے ہے، کانوں میں سننے کی طاقت روح سے ہے، پیروں میں چلنے کی سکت روح سے ہے۔ روح نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ آپ روح سے پوچھئے تم کیا ہو، تو قرآن کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، یہ میری روح ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں اپنی روح اگر اس میں پھونک دوں، اپنی روح میرے اندر ہے۔ کس کی روح ہے؟ روح خدائی ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، ہم اپنے بازوؤں کی مچھلیوں پر ناز کر رہے ہیں، لیکن ان بازوؤں میں طاقت روح سے آ رہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے دی ہے۔ ناز کرنا ہے تو اپنی ذات پر ناز مت کرو، میرے اوپر ناز کرو، میں نے دیا ہے، یہ میرا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بہت ساری نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی قیمت لگا سکتے ہیں، لیکن ان نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جسے خدا نے کہا ہے کہ یہ واقعی وہ نعمت ہے جو سب سے قیمتی نعمت ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ نعمت جو ہے، اس نعمت ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کا میدان جب آئے گا تب ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ خدایا نعیم کیا ہے؟ کہ وہ خاص نعمت جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ یہ 30ویں پارے میں ہے، اور 30واں پارہ شروع ہی یہاں سے ہوتا اما یتساءلون، کون سی نعمت کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا؟ الذی ہم فیہ مختلفون، اس نعمت کے بارے میں جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں جھگڑ گئے تھے، جس کے بارے میں آپس میں ان لوگوں نے اختلاف کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر خدا گنانے لگا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک ایک کر کے خدا گنانے لگا، یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو دی، لیکن جو پوچھا جائے گا، اہل سنت کے مشہور امام ہیں امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں بیٹھ کر درس تفسیر لے رہے تھے، تفسیر کا درس حاصل کر رہے تھے۔ تو جب اس آیہ کریمہ پہ پہنچے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور قیامت میں اس نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو چھٹے امام نے پوچھا یہ بتاؤ یہ نعیم سے مراد کیا ہے؟ کہا کھانا پینا، اتنی ساری نعمتیں خداوند عالم نے دی ہیں وہی تو ہے۔ کہا اگر خدا میدان محشر میں تمہیں کھڑا کر کے کھانے پینے کا حساب لینے لگے، ایک ایک لقمے کا اور ایک ایک گھونٹ کا حساب لینے لگے، تو کتنے دن تک حساب دیتے رہو گے؟ ایک ایک گھونٹ کا اور ایک ایک لقمے کا تم سے حساب لینے لگے تو کب تک حساب دیتے رہو گے؟ یہاں پر لقمے اور گھونٹ کا حساب نہیں ہے، اس نعیم سے مراد ہم اہل بیت اطہار ہیں، یعنی ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اس سے مراد ہمیں ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی سب سے بڑی نعمت
جو انسان کو خداوند عالم نے عطا کی ہے وہ نعمت ہدایت ہے. ہدایت نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اسی نعمت کے طفیل میں. ہدایت نہ ہوتی تو فرش عزا کہاں ہوتی؟ ہدایت نہ ہوتی تو کربلا کہاں سے آتی؟ ہدایت نہ ہوتی تو توحید کہاں سے ملتی؟ امام حسین نے اسی دعائے عرفہ میں جہاں بہت سارے خداوند عالم کے شکر ادا کیے ہیں وہیں یہ بھی کہا ہے کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے نبی ہم میں سے بنایا ہے اور نبی کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کی. بہت سارے لوگوں نے سنا رسول کو لیکن سب کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ کی سمجھ میں آئی. یہ عظیم نعمت ہے جو آپ کو دی گئی ہے, یہ سب کو نہیں دی گئی ہے. نعمت ہدایت اگر نہ ہو تو پھر کوئی بھی نعمت انسان کے کام نہیں آنے والی ہے. شکر کا چیپٹر انشاءاللہ موقع ملا تو اس کے اوپر بات کروں گا. آپ مجلسوں میں خیبر سنتے ہیں, خندق سنتے ہیں, علی کی جنگیں سنتے ہیں. سب سے مشہور جنگ علی کی کون سی ہے؟ جنگ خیبر سب سے مشہور ہے, سب سے مشہور ہے, چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان مولا کائنات کی بڑی فضیلت بتا سکتا ہے. چلیے میں صرف خیبر کی بات کر رہا ہوں. خیبر میں مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے, میں ابھی بڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پہلی کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ 40 راتوں کے بعد لوگوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ پتہ نہیں کل علم کس کو ملے گا. جہاں سب کے سب دور دور تک منتظر تھے وہاں علی تھے بھی نہیں, پھر بھی مطمئن تھے, لیکن علم کس کو ملا؟ علی مرتضیٰ کو ملا. تو ایک فضیلت تو یہ, لیکن بڑی فضیلت یہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس فضیلت پہ دنیا رش کرتی رہی. توجہ فرمائیے, دنیا اس فضیلت پہ رش کرتی رہی کہ اے کاش یہ علم جو آج علی کو ملا ہے ہمیں مل جاتا. آپ جا کے تاریخ سے پوچھئے لوگوں کے دلوں میں اتنی بے چینی کیوں ہے کہ یہ علم تمہیں مل جاتا؟ کہا کیونکہ رسول اسلام نے آج خود کہا تھا کہ کل میں کسی مرد کو علم دوں گا. تو کم سے کم رسول کی زبان میں ہم مرد تو ہو جاتے. ایک خواہش یہ بھی تھی لوگوں کے دلوں میں, لیکن نہیں ملا, علی کو ملا. کرار, غیر فرار, یہ سارے القابات مل گئے. دوسری فضیلت وہی علم جو رسول کے ہاتھوں ملا, اسی علم کو آپ نے پتھر پہ گاڑ دیا. مٹی میں تو آپ گاڑ سکتے ہیں, پتھر میں صرف علی گاڑ سکتے ہیں. تو یہ تو علی کی فضیلت ہے, یہ سب کے بس کی بات کہاں ہے. ویسے بھی پتھر سے بڑا پرانا ناتا ہے علی کا. جب بطن مادر میں تھے تو کعبے کی دیوار جو تھی وہ شق ہو گئی تھی, وہ بھی پتھر کی تھی. کعبے میں پیدا ہوئے تو وہ جو پتھر کے بت رکھے ہوئے تھے وہ بھی گر گئے تھے. واسطہ بڑا پرانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ فضیلت بھی خیبر میں علی کی فضیلت ہے. ذرا پتھر پہ آپ کو علم بھی ملا اور اس کے بعد آپ نے علم گاڑا بھی. گنیز بک میں بھی یہ ریکارڈ ہے, لکھا ہوا ہے کہ اتنے 100 سال پہلے کسی نے اتنا بھاری دروازہ اپنے 2 انگلیوں سے اٹھایا تھا اور اٹھا کر پھینک دیا تھا. وہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا, نہ آگے کوئی توڑ سکے گا, کیونکہ علی دنیا میں صرف ایک ہے. تو در خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑنا بھی ایک بڑی فضیلت ہے. یہ بھی تو مولا کائنات کی فضیلت ہے. ہمارے ذاکرین 1400 سال سے یہی فضیلت سنا سنا کے داد لے رہے ہیں, خیبر پڑھ پڑھ کے داد لے رہے ہیں. علی کی بڑی فضیلت ہے, لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے جنگ خیبر کی. سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. کتنی فضیلتیں میں نے گنا دی, صرف خیبر میں ہیں ابھی تو. علم لینا ایک فضیلت, علم کو پتھر میں گاڑنا ایک فضیلت. در خیبر کو مارا کس کو تھا؟ مرہب کو. خود مرہب کو مارنا اپنے آپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو شخص سپر کی جگہ اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا ہو, اونٹ کے بچے کو اٹھا کے سپر بنا لیتا تھا, ایسی پاور تھی اس کے اندر.
علی قد میں بھی اس سے کم تھے. یہ اور بات ہے کہ ظاہر میں کم دکھتے تھے، ورنہ علی کے قد کا تو آج تک کسی نے اندازہ نہیں لگایا. جو قد میں اتنا بڑا ہو کہ دوش رسول پہ کھڑا ہو، اس کے قد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ توجہ فرمانے ہیں. تو مرحب کو 4 فضیلتیں تو سب سے سامنے کی ہیں، مگر خدا کی قسم رسول نے اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ اے علی، ان میں سے کوئی بھی فضیلت سب سے بڑی فضیلت نہیں. ایک فضیلت ہے جو سب سے بڑی، فواللہ، رسول نے خدا کی قسم کھا کے کہا. ٹھیک ہے، بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں میں، اور جتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں نا، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. رسول اسلام جس کو کافر صادق کہتے تھے، جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بھی اس کو صادق کہتے تھے. اگر وہ کسی بات کو خدا کی قسم کھا کے کہے تو اس بات کی قیمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. رسول کہتے ہیں فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. اے علی، خیبر میں کہا ہے یہ بات، رسول اسلام نے مولا کائنات سے خیبر میں کہی ہے. اے علی، خدا کی قسم، اگر تمہارے ہاتھوں کوئی ایک انسان بھی، رجلاً واحدہ، اگر ایک انسان بھی تمہارے ہاتھوں ہدایت پا جائے، خیر لک من الدنیا وما فیہا، تو اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے اچھا ہے تمہارے لیے. یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی بات یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی ہدایت پا جائے. سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ گراں قیمت نعمت پائی جاتی ہے. یہ مجلسیں خدا کے لیے، ان مجلسوں کے اسٹرکچر کو بگڑنے مت دیجیے گا. یہ جو اسٹرکچر ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے نا، ہمارے بزرگوں نے بڑا اسٹرانگ اسٹرکچر بنایا ہے اس کا. آپ یہ مت سمجھیے کہ آج کے نئے آنے والے ذاکرین کچھ کمال کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے. انہوں نے اپنا کام کر رکھا ہے عزاداری میں. آپ کا کام اسے بچانا ہے. جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے نا، اس کو بچانا ہے، کیونکہ دشمن چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے، چاروں طرف سے. اور آپ کو معلوم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی کا دشمن نہیں آ سکتا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا دشمن نہیں آ سکتا، لیکن دوست کے لباس میں ضرور آ سکتا ہے. اس لیے ہوشیاری آپ کو کرنی ہے، بیدار آپ کو رہنا ہے. میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک جملہ سنا ہے ایک ذاکر کا ممبر سے، اور لکھنؤ میں اس پہ دادیں ملی ہیں. اللہ اکبر، گھٹنے پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے داد دی. ذاکر نے کہا کیا تھا کہ عزاداری کی مخالفت کرنی ہے تو میدان میں آ کے کرو، مرجعیت کے لباس میں کیوں کرتے ہو؟ آپ کس بات پہ داد دے رہے ہیں؟ اس کی بات پہ داد دے رہے ہیں یا میری بات پہ؟ مجھے نہیں معلوم. اس شخص نے ایک مرجع وقت کو ممبر پہ بیٹھ کے چیلنج کیا کہ تم عزاداری کی مخالفت مرجعیت کے لباس میں کیوں کر رہے ہو، میدان میں آ کے کرو. یعنی وہ مرجع کو نامرد سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، حسینیوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا ممبر پہ بیٹھ کے کہ تم مرجعیت کی آڑ میں عزاداری کی مخالفت کر رہے ہو. عزاداری کے تم موافق ہو، عزاداری کی حفاظت تم نے کی ہے. خدا کی قسم، عزاداری کی حفاظت یا اہل بیت نے کی ہے یا ان کے نائبوں اور مرجعوں نے کی ہے. تم مراجع پر انگلی اٹھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اس قوم پہ تعجب ہوتا ہے جو ممبر پر بیٹھنے، یہ 2 دن پہلے کا جملہ ہے خطیب کا، کوئی پرانا نہیں ہے. اس قوم پہ تعجب ہوتا ہے جو اسی فرش عزا پر بیٹھ کر مرجع کے خلاف سنتی ہے اور داد دیتی ہے. واہ، کمال ہے آپ کا. اور وہ صاف صاف آیت اللہ خامنئی کی طرف اشارہ تھا اس کا، چونکہ ایک ماتم کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے.
سمپل سی بات ہے، وہ مرجع ہے، آپ کو کرنا ہے کیجئے، نہیں کرنا ہے مت کیجئے، لیکن ایک مرجع کو آپ اس کی ذمہ داری سے آشنا مت کیجئے. آپ اسے بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. حسینیت کا مطلب یزیدیت کے دل میں ہلچل مچانا ہے، مجلس سننے والوں کو گھٹنوں پہ کھڑا کرنا نہیں. تم صرف اپنے سننے والوں کو گھٹنوں پہ کھڑا کر سکتے ہو، وہ مرجع دور حاضر کے یزیدیوں کے گھٹنوں پہ لے آیا ہے. تم اسے چیلنج کر رہے ہو، اپنے چاہنے والوں کو گھٹنوں پہ کھڑا کر کے تم اسے چیلنج کر رہے ہو جو دور حاضر کے یزیدوں کو گھٹنوں پہ لے آیا، جس نے امریکہ اور اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے. تم اسے حسینیت اور عزاداری سکھاؤ گے؟ تم اسے سکھاؤ گے؟ حسین کا علم وہ اٹھائے ہوا ہے، امام زمانہ کا علم وہ اٹھائے ہوا ہے. حال میں بھی ابھی مرجع کی طاقت دیکھ لی دنیا نے، جب ٹیلی ویژن پہ عراق کو برباد دکھایا جا رہا تھا، ایک جملے میں پھر سے آباد ہو گیا. تم بولتے ہو تو پیسے لے کے بولتے ہو، اور مرجع بھی تمہیں پیسے دیتا ہے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا. جاؤ سیستانی صاحب کی زندگی کھنگال دو، جاؤ خامنہی صاحب کی زندگی کھنگال لو، بینک ڈیٹیلز کھنگال لو، کیا ہے ان لوگوں کے پاس، کیا لے کر آئے ہیں، کیا لے کر آئے. آیت اللہ حائری نے ابھی حال میں اعلان کیا، آیت اللہ شہید صدر، یہ مقتدی صدر کے والد. آپ کیا سمجھتے ہیں ان شخصیات کے بارے میں؟ جس زمانے میں صدام کی حکومت تھی، صدام کے ایک ایسے کمانڈر کو جو براہ راست صدام سے آرڈر لیتا تھا، اس کے سینے میں اپنی چھڑی گاڑ کے اسے پیچھے دھکا دے دیا تھا اور یہ بتایا تھا مرجعیت اسے کہتے ہیں. مرجعیت خوفزدہ نہیں ہوتی، وقت کے یزیدوں کے آگے گھٹنے مرجعیت نہیں ٹیکتی. میں سلسلہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ہے شہید صدر، انہوں نے مرتے وقت، اس کی ویڈیو تک موجود ہے، میں بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو جانشین نہیں بنایا. سنو، اپنے بیٹے کو جانشین نہیں بنایا. میں گیا تھا امروہہ سفتے صاحب مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ولایت کے اوپر پڑھیے گا، تو میں نے ولایت کے اوپر ہی پڑھا. اور وہاں میں نے قبلہ ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کسی مدرسے کے پرنسپل کو لے آؤ اور اس سے کہو کہ 1 گھنٹے تک علی کی ولایت پہ بات کرے. خدا کی قسم وہ 1 گھنٹے تک سقیفہ کی دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دے گا، 1 گھنٹے تک غدیر کو خوب ثابت کرے گا، لیکن جب ریٹائر ہوگا تو اپنے نااہل بیٹے کو پرنسپل بنائے گا، کسی عالم کو نہیں بنائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان پہ تو غدیر ہے، عمل میں سقیفہ ہے. حسین کو ایسا نہیں چاہیے کہ زبان پہ غدیر ہو اور عمل میں سقیفہ ہو. ہندوستان میں بہت سارے ایسے مدارس ہیں، جائیے آپ ملاحظہ کر لیجئے، صحیح سے فارسی بولنا نہیں آتی، صحیح سے عربی بولنا نہیں آتی، مدرسہ کے پرنسپل بن کے بیٹھ گئے کیونکہ ابا تھے. اب بنے گی کلپ، اب ہوں گے ہنگامے، اب دی جائیں گی دھمکیاں، تو کیا حق بولنا چھوڑ دیں؟ سچ بولنا چھوڑ دیں؟ مراجے اپنے بیٹے کو نہیں بٹھا کے جاتے، کیونکہ یہ صرف ان کی خطابت میں غدیر نہیں ہوتا، کردار میں بھی غدیر ہوتا ہے. یہ مراجے ہیں، اپنے بیٹے مقتدی صدر کو بنا کے نہیں گئے چونکہ نااہل تھا، اس کو کیوں بنا کے جائیں گے؟ نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے، صرف لباس زیر تن کرنے سے کوئی آیت اللہ کا جانشین تھوڑی ہو جائے گا. وہ جانتے تھے کہ یہ نہیں ہے، انہوں نے آیت اللہ حکیم کو بنایا، آیت اللہ حائری کو، کاظم حائری کو بنایا، اور یہ کہہ کے گئے کہ میرے بعد جتنے بھی میرے مقلد ہیں وہ سب ان کی تقلید کریں گے کیونکہ میری نگاہ میں یہ اہل ہیں. اللہ اکبر. جب کوئی غدیر والا کسی کو جانشین بناتا ہے نا تو رشتوں کی بنیاد پر نہیں بناتا، اہلیت کی بنیاد پر بناتا ہے. میں یہاں تک آپ کو لایا کیوں ہوں؟ سنتے چلیے.
آیت اللہ شہید صدر کو پھر اسی آفیسر نے، ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے اس کی بھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی ہوگی تو سرچ کر لیجئے گا یوٹیوب پہ جا کے، شہید صدر، صدام کے زمانے میں چھڑی سے ایک آفیسر کے سینے میں اس چھڑی کو ڈال کے اسے پیچھے دھکا دیا، پھر اسی آفیسر نے اپنے لوگوں کو بھیج کر ان کو گاڑی میں گولیوں سے بھنوا دیا، اسی وقت ایک ہی جگہ پر گاڑیوں سے بھنوا دیا، ان کی جان بچ گئی تھی۔ تو جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے اسٹرکچر لا کے، ایمبولینس لا کے ان کو کسی طریقے سے اسٹریچر پر لے کر جا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ آفیسر خود آیا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ زندہ ہے، تو اس نے اسی جگہ پر ان کو گولی ماری، اس دنیا سے چلے گئے، اپنے بیٹے کو بنا کے نہیں گئے، جو اہل تھا اسے بنا کے گئے، جسے بنا کے گئے وہ خود اب بوڑھے ہو گئے، اور مرجع کو خود احساس ہوتا ہے کہ اسے کب استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے خود اپنی ایک ویڈیو بنوائی اور ایک پورا وصیت نامہ تیار کیا۔ یہ سارے حالات اسی لیے تو خراب ہوئے، انہوں نے خود ایک ویڈیو بنائی اور پورا وصیت نامہ اپنا تیار کیا کہ میں کاظم حائری، جتنے بھی میرے مقلدین ہیں اور چاہنے والے ہیں، ان کے اوپر اب یہ لازم ہے، کیونکہ میں مرجعیت سے اب مستعفی ہو رہا ہوں، جتنے بھی میرے مقلدین ہیں وہ سب کے سب اب ایران کے رہبر اعلیٰ حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کی تقلید میں جائیں، کیونکہ میری نگاہ میں اس وقت ان سے بڑا کوئی عالم موجود۔ تم ممبر پہ بیٹھ کے سرٹیفکیٹ دو گے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، یا نجف میں بیٹھا ہوا ایک مرجع بتائے گا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے؟ تم چیلنج کرو گے؟ عقل کے ناخون لیں۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا ہے، امام جواد علیہ السلام کا قول سنایا ہے کہ جو شخص کسی کو سنتا ہے اس کی بندگی میں آ جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ، اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہے تو تم خدا کی بندگی میں آ رہے ہو، اور اگر وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ، بولنے والا اگر ابلیس کی زبان بول رہا ہے تو پھر تم شیطان کی پیروی میں آ گئے ہو۔ ایک ممبر پہ اگر کوئی بیٹھ کر شیطان کی زبان بولے گا تو سننے والے سارے لوگوں کو شیطان کی پیروی میں لے کر چلا جائے گا۔ بیدار رہیے، الرٹ رہیے۔ آیت اللہ فاطمی نے یہاں تک کہتے تھے کہ ہر ممبر سننے کے لائق نہیں ہوتا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی ممبر ہو، آپ ڈیسائیڈ کیجئے۔ میں بھی یہ کروں، ہو سکتا ہے، آپ اپنے فہم و شعور کے طور پر ڈیسائیڈ کیجئے کہ مجھے سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، یہ خدا تک مجھے لے جائے گا یا نہیں لے جائے گا، یا یہیں بیٹھے بیٹھے جنت اتنی سستی کر دے گا کہ مجھے نہ نماز کی فکر ہو، نہ روزے کی فکر ہو، نہ دیداری کی فکر ہو، اتنی سستی جنت کر کے چلا جائے گا کہ ہم ذرا سا سوچنے پر بھی مجبور نہ ہو کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا بھی چاہیے۔ بھائی کرنے سے جنت ملے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل سے۔ جب کوئی خطیب انسان کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لے تو سمجھ جائیے وہ ابلیس کا نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے۔ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ جنت سستی کر دیتا، خود بہت مہنگا ہوتا ہے، خود اپنا ریٹ کبھی نہیں گراتا ہے، خود بہت مہنگا ہوتا ہے، جنت بہت سستی کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اسی بات کے اس نے پیسے لیے، اسی بات کے اس نے پیسے لیے۔ جنت اتنی ہی سستی ہوتی تو خدا بند عالم اتنا اہتمام کرتا کیوں بھائی؟ جنت اتنی سستی ہوتی تو اتنے سے لوگوں کو ملتی۔ جنت بڑی مہنگی ہے، آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ اول تو مقدر میں صرف ان کے ہیں جن کے پاس اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کسی کے مقدر میں نہیں ہے، کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ تو جن کے پاس اہل بیت ہیں، جن کے پاس اہل بیت ہیں، ان کو یہ ثابت تو کم سے کم کرنا پڑے گا نا کہ ہاں میرے پاس ہیں، یہ تو ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ اس سے کہاں سے فرار کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنی زندگی میں ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ میں حسینی ہوں، ثابت کرنا پڑے گا۔ نعمتوں کا شکر کیا ہے، کل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔
ان نعمتوں کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو خدا بند عالم نے ذمہ داری کے طور پر جو چیز ہم سے طلب کی ہے وہ شکر کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہنے کو، شکرن للہ کہنے کو، خدا کا شکر ہے کہنے کو، یہ کہنے کو شکر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کے اوپر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی جائیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ 10 کے اندر گفتگو ختم ہو جائے۔ معال مجلس ذکر محمد و آل محمد ہے۔ معال مجلس یہ ہے کہ ہر سننے والا، ہر بولنے والا، ہر مجلس کے بعد اہل بیت سے پہلے سے زیادہ قریب ہو جائے۔ آپ یقین جانیں، میں ابھی مولانا سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جب بھی منبر پر بیٹھتا ہوں بی بی زہرا سے توسل کر کے بیٹھتا ہوں۔ مجھے اپنی طالب علمی پر ناز نہیں ہے، میں سوچوں کہ میں بڑا محنت کر کے آ رہا ہوں، پڑھ لکھ کے آ رہا ہوں، میں لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، میں بتا نہیں۔ آپ یقین جانیں مجھے کسی چیز پر ناز نہیں۔ خدا کی قسم اگر اس کی عنایتیں شامل حال نہ ہو تو 2 لفظ بولنا محال ہو جائے، 2 لفظ بولنا محال ہو جائے۔ بولنے کی صلاحیت وہ دیتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت وہ دیتا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اس کی طرف سے دیا گیا ہے، سب اہل بیت کی عنایتیں ہیں۔ ہر سننے کے بعد، ہر بولنے کے بعد، ہر شرکت کے بعد انسان کو پہلے سے زیادہ معرفت ہونی چاہیے، پہلے سے زیادہ قربت ہونی چاہیے، قربت ہونی چاہیے۔ امام حسین کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے، امام حسین کے آس پاس رہنا کمال نہیں ہے، امام حسین کو پہچاننے کے لیے وہ نظریہ قائم کرنا کمال ہے جو حر نے قائم کیا تھا، اور حرملہ قائم نہیں کر سکا تھا۔ آنکھیں وہی تھی، دیکھ وہ بھی رہا تھا حسین کو، حسین کے عمل کو، حسین کی زندگی کو، وہ بھی دیکھ رہا تھا، بہت قریب سے دیکھا ہے، حر سے زیادہ قریب سے پسر سعد نے دیکھا ہے، حر سے زیادہ قریب سے پسر سعد نے امام حسین کو دیکھا، لیکن نہیں لا سکا ایمان، نہیں پہچان سکا، نہیں معرفت حاصل کر سکا، کیونکہ قلب کی سختی انسان کے معرفت کے دروازے کو روک دیتی ہے۔ قلب کی سختی، قلب کی سختی کہاں سے آتی؟ مال حرام سے، گناہوں کے اصرار پہ قلب سخت ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں پہ مصر ہو جاتا ہے تو اس کا قلب سخت ہو جاتا ہے، پھر اسے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کبھی یہ دن آئے کہ انسان سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے کہ نہیں مجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو بخشا ہوں، میں تو بخشا ہوں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب حر رات میں ٹہل رہا تھا تو اس کے ساتھی اس سے کہہ رہے تھے کہ حر اگر ہم سے کوئی پوچھتا تھا عرب کے شجاع کے بارے میں، شجاع ترین لوگوں کے بارے میں، تو میں تیرا نام لیتا تھا، یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے آج اتنے بے چین کیوں ہو؟ تو حر نے برجستہ کہا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ یہ معرفت ہے، یہ معرفت ہے، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ اور صبح ہوتے ہوتے اس نے فیصلہ لے لیا کہ کسی کو مار کر جہنم میں جانے سے بہتر ہے حسین کے قدموں میں جان دے کر جنت میں جایا جائے۔ جنت میں جانے میرا یہ جملہ نوجوانوں سن لینا اور بہت غور سے سننا، اس کو بہت غور سے سننا۔ جنت میں جانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، بغیر قربانی کے جنت نہیں ملتی۔ حر نے ثابت کر دیا۔ حر آپ کو کیا لگتا ہے حر نے صرف جان دی ہے؟ حر نے صرف جان کو قربان کیا؟ نہیں، آرزوؤں کو قربان کیا ہے۔ حر نے دنیا کو قربان کیا ہے، حر نے کمانڈری کو قربان کیا ہے، حر نے منصب کو قربان کیا ہے، حر نے جاہ و حشم کو قربان کیا ہے، حر نے اتنے بڑے لشکر کی سرداری کو قربان کیا ہے، حر نے اپنے جیت کے بعد ملنے والے محل کو قربان، سب کچھ کو قربان کیا، تب حسین ملا۔ صرف جان کو قربان نہیں کرنا ہے، جان سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو قربان کرنا ہے، تب جا کے حسین اس لائق سمجھیں گے کہ تم جان قربان کرو۔ بہت سارے لوگ قربان ہونے کے لیے آئے تھے حسین کے پاس، حسین نے قبول اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے جان کو قربان کرنے کے لیے تو خود کو تیار کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے کی قربانی نہیں دینا چاہتے۔
اس سے پہلے کی کون سی قربانی ہے؟ جب تم نے حسین کو اختیار کر لیا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی محبت کو چھوڑنا پڑے گا، خود پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی انا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور حر نے اپنی انا کو ایسے چھوڑا کہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ ایسے باندھو جیسے غلاموں کے، گنہگاروں کے، اسیروں کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، میں ذلیل ہو کے حسین کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ جہاں امیر بن کے آیا تھا وہاں نہیں رہنا چاہ رہا، اب ذلیل بن کے حسین کے سامنے جانا چاہ رہا۔ اس کو معلوم ہے وہاں کے امیر ہونے میں وہ عزت نہیں ہے جو حسین کے سامنے ذلیل ہو کر جانے میں، وہاں سر اٹھا کے رہنے میں وہ عزت نہیں ہے جو حسین کے سامنے سر جھکا کے رہنے میں عزت ہے۔ اور کو یہ معلوم ہے، اور کو یہ معلوم ہے۔ اب ذرا حسین کا طرز عمل دیکھیے، اللہ اکبر، حسین کا طرز عمل کیسا ہے؟ حر آ رہا ہے، حر کا بیٹا آ رہا ہے، حر کے ساتھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں اس قدر حسین سے شرمندہ ہوں، واقعی حر شرمندہ، حر کی شرمندگی کو محسوس کرے۔ کہتا میں حسین سے اس قدر شرمندہ ہوں کہ میں حسین سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ اور کہتا میں حسین سے نظریں نہیں ملا سکتا، بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ ہاتھ بندوائے، پھر آنکھوں پہ پٹی باندھی، کہا میں نظریں نہیں ملا سکتا، میں نے حسین کا راستہ روکا ہے، میں حسین کے سامنے کیسے جاؤں؟ اب پٹی باندھ کر جا رہا ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف غلام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ آگے بڑھ رہے تھے، فوراً ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر۔ تو پھر پوچھتا کیا ہو گیا، یہ نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ کہا کہ علی اکبر ہماری طرف آ رہے ہیں۔ آپ ذرا حسین کا استقبال تو دیکھیں کہ کوئی ایک بار اگر جھک کے حسین کے سامنے جانا چاہتا ہے تو حسین اس کا کیسا استقبال کرتے ہیں۔ اور کہتا ہے کیا علی اکبر ہماری طرف آ رہے ہیں؟ کہاں لگتا ہے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، اب تم نے اللہ اکبر کی صدا کیوں بلند کی؟ کہا بابا علمدار لشکر عباس آ رہے ہیں، حسین نے استقبال کے لیے بھیجا ہے، شاید اس لیے بھیجا ہو کہ وہ بھی اس لشکر کا علمدار ہے۔ اے عباس تم خود جاؤ۔ عباس آگے بڑھ کے جا رہے ہیں، نہیں حد ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ بیٹے نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پوچھتا ہے اب کیا ہو گیا؟ کہا آقا سراپا خود چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آقا سراپا خود چلے آ رہے۔ کہا سرکار آ رہے ہیں؟ کہاں سرکار آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا جب میرے قریب آ جائے تو بتا دینا۔ اب جیسے ہی حسین قریب گئے ہیں، بیٹے نے بتایا کہ آ گئے، تو اپنے آپ کو قدموں پر گرا دیا۔ حلی توبہ، ہاں روایتوں میں ایک یہ لفظ ملی ہے حلی توبہ، اے آقا کیا میرے گناہوں کی بخشائش کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مولانا سید علی نقن صاحب قبلہ ایک جملہ کہتے تھے، میں نے کہیں سنا نہیں، امام حر کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی آئے گا اور اس نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو تو آپ یقیناً اس کو ایک مرتبہ تو اس کا ظلم یاد دلائیں گے نا، تمہاری وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے میرے بچے پیاسے ہیں۔ ایک بار بھی حسین نے نہیں کہا۔ حسین نے کہا اٹھو کون ہو تم، تاکہ حر شرمندہ نہ ہو کہ نہیں آقا نے پہچانا ہی نہیں، صرف اس لیے کہ حر شرمندہ نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی حر کو کھڑا کیا ہے، حر گلے لگا ہے، فوراً حسین نے بغیر کسی شکوے کے یہ کہا ہے حر تم ایسے وقت میں آئے ہو جب حسین کے پاس میزبانی کے لیے کوزہ بھی نہیں ہے۔ اے حر میں تمہاری میزبانی تک نہیں کر سکتا، میں تمہیں پانی کا ایک جام بھی نہیں پلا سکتا۔ کہتا آقا آپ شرمندہ نہ کریں،
امام حسین نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے میرے بچے پیاسے ہیں. حسین نے تو نہیں کہا، مگر حر نے ایک بار ضرور کہہ دیا، آقا مجھے اور شرمندہ نہ کریں، مجھے معلوم ہے اگر میں نہ ہوتا تو یہ خیمے سے علتش علتش کی صدائیں، آقا یہ علتش علتش کی صدائیں میری وجہ سے ہیں، بس میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ اجازت دیں، میرے بیٹے کو اجازت دیں، میرے غلام کو اجازت دیں. ارے امام نے اجازت دی ہے، جب بیٹے نے آواز دی ہے اور حر نے بیٹے کے جنازے کی طرف جانا چاہا تو ایک مرتبہ امام نے ہاتھ تھام لیا، کہا حر کوئی بوڑھا باپ کہیں جوان بیٹے کے لاشے، اے حر کہیں کوئی باپ بیٹے کے لاش پر جاتا ہے، میں کہوں گا اے آقا آج تو آپ حر کو روک رہے ہیں، ابھی تو آپ حر کو روک رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کا علی اکبر زمین کربلا پر ریڑیاں رگڑ رہا ہوگا، سینے سے برچی کا پھلا آپ کو نکالنا ہوگا، آپ ہی اپنے بچے کے جنازے پر جائیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود بحق محمد و آل محمد. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Say